اگر آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، ڈپریشن ہے، آپ کو انگزائٹی ہے، کام کی وجہ سے، اپنے رشتوں کی وجہ سے جن کو آپ کھونے سے ڈرتی ہیں، ہیلتھ کے حوالے سے اپنی اگر آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، غمگین رہتی ہیں، نا امیدی کا شکار ہیں، آپ کسی بھی چیز میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے، دل نہیں لگتا آپ کا، تھکاوٹ آپ میں بہت زیادہ ہے، لیزی سے رہتی ہیں، تو ساری چیزوں کا علاج ایک ٹیبلٹ سے ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ نے خود سے اس کو استعمال نہیں کرنا، اور ڈرگ انٹریکشن اس کا اگر خطرناک اتنا ہے کہ اگر آپ نے اس ادویات کے ساتھ، میڈیسن کے ساتھ اس کو استعمال کر لیا تو آپ کی موت یقینی ہے۔ آج ہم سیٹانیو ٹیبلٹ اس کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا جینیرک فارمولہ دیکھ لیتے ہیں۔ اسٹیلوپرام اس کا جینیرک فارمولہ ہے۔ ہر ٹیبلٹ میں اسٹیلوپرام کی مقدار 5 ملی گرام شامل کیجیے۔ کس مقصد کے لیے سیٹانیو یا اسٹیلوپرام کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یہ سلیکٹیو سیروٹونین ری اپٹیک انہیبیٹر ہے۔ اس کی وجہ سے سیروٹونین کی مقدار آپ کے جسم میں، آپ کے دماغ میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، آپ غمگین رہتے ہیں، اداس رہتے ہیں، کام کی وجہ سے، اپنے رشتوں کی وجہ سے جن کو آپ کھونے سے ڈرتے ہیں، اپنے ہیلتھ کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، اس حوالے سے آپ کو بہت زیادہ آپ فکر مند ہیں، یا پھر آپ کسی بھی چیز میں آپ کا دل نہیں لگتا، پبلک پلیسز میں آپ جانے سے ڈرتے ہیں، لوگوں کے درمیان آپ بیٹھنے سے آپ کو ڈر لگتا ہے، اونچائی سے آپ کو ڈر لگتا ہے، کہیں پکڑے نہ جائیں، پبلک پلیس میں نہیں جاتے، یا لفٹ وغیرہ میں آپ کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں بند نہ ہو جائے، کڈنیپ آپ نہ ہو جائے، تو یہ سارے برین ڈس آرڈر ہیں، مینٹل ہیلتھ کنڈیشنز ہیں، یہ سارے ڈپریشن میں آتی ہیں۔ تو ان سب کا علاج اس ٹیبلٹ سے ہو سکتا ہے۔ اینٹی ڈپریسنٹ کا کام کرتی ہے یہ، سیروٹونین کی مقدار آپ کے دماغ میں بڑھا دیتی ہے، آپ کے جسم میں، جس کی وجہ سے آپ کی جو ساری علامات ہیں، موڈ چینجز، ڈپریشن، انگزائٹی، یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ سیروٹونین کے بارے میں جانتے ہیں تھوڑا سا، یہ کیا چیز ہے؟ سیروٹونین ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے، ایک کیمیکل میسنجر ہے جو کہ نرو سگنلز کو نیورونز کے درمیان بھیجتا ہے، نرو سگنل کو نیورون کے درمیان بھیجنے کا کام کرتا ہے یہ سیروٹونین۔ اس کے بہت سے کام ہیں، آپ کے موڈ چینجنگ، انگزائٹی، ڈپریشن، ان کو یہ ریگولیٹ کرتا ہے، آپ کے میٹابولزم میں، بھوک میں یہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، پین ماڈولیشن میں اس کا اہم کردار ہے، انفلیمیشن میں یہ سیروٹونین ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کی نیند میں، اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو اس میں یہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے سیروٹونین، یہ ساری چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے یہ نیورو ٹرانسمیٹر۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ جن کو الرجی یا ہائپر سینسٹیوٹی ہے، اسٹیلوپرام سے، سیٹیلوپرام سے، یا ان کے کسی انگریڈینٹ سے، تب آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ بچے اس کو استعمال نہیں کر سکتے، حاملہ خواتین اس کو استعمال نہیں کر سکتی، دودھ پلانے والی مائیں اس ٹیبلٹ کو استعمال نہیں کر سکتی، وہ لوگ جن کو گردوں کے بہت زیادہ مسائل ہیں، جگر کے مسائل ہیں، وہ اس ٹیبلٹ کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اب دیکھتے ہیں کن ادویات کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ یہ سب سے اہم ہے، اگر آپ نے یہ نہ جانا کہ کن ادویات کا استعمال نہیں کرنا، ان کے ساتھ کرتے رہے تو آپ کی موت یقینی ہے۔ اس سے نیند آور ادویات کے ساتھ اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، الکوہل کے ساتھ اس کو اکٹھے استعمال نہیں کر سکتے، وارفرین کے ساتھ اس کو آپ اکٹھے استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اس کا ڈرگ انٹریکشن خطرناک ایک ہے، مونو امین آکسیڈیز انہیبیٹرز، ان کے ساتھ آپ اکٹھے استعمال نہیں کر سکتے۔ اب یہ مونو امین آکسیڈیز انہیبیٹر یہ کیا کام کرتے ہیں؟ مونو امین آکسیڈیز انہیبیٹرز ایک انزائم ہوتا ہے، مونو امین آکسیڈیز، اس کو جا کے انہیبٹ کر دیتے ہیں، اس کو کام کرنے سے روک دیتے ہیں۔ مونو امین آکسیڈیز انزائم جو ہے، اس کا کام یہ ہے کہ یہ سیروٹونین کی بریک ڈاؤن کرتا ہے، لیکن جب ہم یہ انہیبیٹر یوز کرتے ہیں تو یہ اس کی بریک ڈاؤن کو روک دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے دماغ میں سیروٹونین کی لیول جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے۔ اب مونو امین آکسیڈیز انہیبیٹر کی وجہ سے آپ کا سیروٹونین لیول بڑھ گیا ہے، اور جو سلیکٹیو سیروٹونین ری اپٹیک انہیبیٹر جو اسٹیلوپرام آپ یوز کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی سیروٹونین کا لیول بڑھ گیا ہے۔
تو آپ کے دماغ میں جسم میں سیروٹونن کا لیول بڑھ جاتا ہے، بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے سیروٹونن سنڈروم آپ کو ہو سکتا ہے۔ وہ آگے چل کے بتاتا ہوں ایڈورس ڈرگ ریئیکشن میں کہ سیروٹونن سنڈروم کیا ہوتا ہے۔ تو ان کے ساتھ آپ نے مونو امین آکسیڈیز انہیبیٹرز کے ساتھ اس کو اسٹیلوپرام کو یا سلیکٹیو سیروٹونن ری اپٹیک انہیبیٹر کو استعمال نہیں کرنا اکٹھے۔ ان میں کون کون سے آ جاتے ہیں؟ فینیلزین، ایسی ڈرگ جن کا جنیرک فارمولا فینیلزین ہو، ایسو کارباکساسڈ ہو، موکلوبیمائڈ ہو، ان کے ساتھ اکٹھے آپ نے استعمال نہیں کرنا اس اسٹیلوپرام کو یا سیٹانیو ٹیبلٹ کو۔ اور سلیکٹیو سیروٹونن ری اپٹیک انہیبیٹرز، اسٹیلوپرام اور مونو امین آکسیڈیز انہیبیٹر، ان کے درمیان اگر آپ دونوں کو استعمال کرنا چاہیں تو کم از کم 2 ہفتوں کا گیپ ہونا چاہیے۔ کیا اگر آپ نے پہلے سلیکٹیو سیروٹونن ری اپٹیک انہیبیٹرز کو 2 ہفتے پہلے استعمال کیا تھا تب مونو امین آکسیڈیز انہیبیٹر استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ 2-4 دن ہوئے ہیں اس کو چھوڑا ہے تو اس پہ اگر آپ آ گئے تب بھی سیروٹونن سنڈروم آپ کو ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں مونو امین آکسیڈیز انہیبیٹرز اور سلیکٹیو سیروٹونن ری اپٹیک انہیبیٹرز میں کم از کم 2 ہفتوں کا گیپ ہونا چاہیے۔ اب ہم ایڈورس ڈرگ ریئیکشن مضر صحت اثرات کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ انتہائی خطرناک ہیں۔ سب سے خطرناک جو ہے اگر مونو امین آکسیڈیز انہیبیٹر کے ساتھ یوز کر لیا تو سیروٹونن سنڈروم ہو سکتا ہے۔ سیروٹونن سنڈروم کیا چیز ہے؟ آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر آپ کا بڑھ سکتا ہے، ہائپر تھرمیا ہو سکتا ہے، آپ کو پسینے آ سکتے ہیں، آپ کو بہت زیادہ پسینہ آ سکتا ہے، کام آپ کا جو جسم ہے وہ کام کرنا چھوڑ سکتا ہے، سانس لینے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں، دورہ پڑ سکتا ہے، جھٹکے لگ سکتے ہیں آپ کو، اور کوما میں جا سکتے ہیں، اور الٹیمیٹلی آپ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ سیروٹونن سنڈروم ایک لائف تھریٹننگ کنڈیشن ہے جب آپ اس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ تو دوسرے ہم ایڈورس ڈرگ ریئیکشن کی طرف آتے ہیں۔ آپ کے سر میں درد ہو سکتا ہے، پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، ڈائریا ہو سکتا ہے، کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، بھوک آپ کی متاثر ہو سکتی ہے، کم یا زیادہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، سیکسول ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ پرفارمنس آپ کی کم ہو سکتی ہے، کم زیادہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے اہم جو ہے آپ کے پورے جسم میں درد ہو سکتا ہے، نیند آپ کی متاثر ہو سکتی ہے، غنودگی ہو سکتی ہے، آپ کو غنودگی آ سکتی ہے اس ٹیبلٹ کو استعمال کرنے کے بعد، پسینہ بہت زیادہ آئے گا، جب آپ اس ٹیبلٹ کو استعمال کر رہے ہوں گے پسینہ آپ کو بہت زیادہ آئے گا۔ اور ایک خطرناک جس کی کنڈیشن ہے آپ سمجھ نہیں پاتے کہ ہو کیا رہا ہے، جب آپ سلیکٹیو سیروٹونن ری اپٹیک انہیبیٹر، اسٹیلوپرام، سیٹانیو ٹیبلٹ اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بار بار پیشاب آتا ہے، بار بار آپ کو پیشاب آتا ہے، اس ٹیبلٹ کی وجہ سے ہے، لیکن آپ کچھ اور چیز سمجھتے ہیں اور کسی دوسری طرف نکل جاتے ہیں۔ یہ اس کا ایڈورس ڈرگ ریئیکشن ہے جب آپ سیٹانیو ٹیبلٹ یا وہ ادویات جن کا جنیرک فارمولا اسٹیلوپرام، سیٹیلوپرام ہے، اگر آپ یہ استعمال کریں تو آپ کو پیشاب بار بار آئے گا، دورہ پڑ سکتے ہیں، آپ کو جھٹکے لگ سکتے ہیں، وہم ہو سکتا ہے، ڈرونے خیالات آ سکتے ہیں، خودکشی کے خیالات آ سکتے ہیں، آپ کوشش کر سکتے ہیں اس ٹیبلٹ کو استعمال کرنے کے بعد۔ تو یہ اس کے مضر صحت اثرات ہیں۔ اس کی ڈرگ ڈیپینڈنس یا ڈرگ ایبیوز جو ہے نا وہ بہت زیادہ کم ہے، تو اس کی وجہ سے ڈرگ ڈیپینڈنس نہیں ہوتی کم از کم۔ تو امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ اینٹی ڈپریسنٹ سلیکٹیو سیروٹونن ری اپٹیک انہیبیٹر کام کیسے کرتی ہے اور اس کو کن ادویات کے ساتھ استعمال نہیں کرنا، اور سیروٹونن کا جو لیول ہے وہ آپ قدرتی طور پر کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ نیورو ٹرانسمیٹر ہے جو کہ آپ کے موڈ کو، بھوک کو، پین ماڈولیشن کو، انفلیمیشن کو، ان چیزوں میں، نیند میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آپ خوراک اچھی استعمال کریں جیسا کہ چکن ہو گیا، فش ہو گئی، اس کے علاوہ انڈے ہو گئے، فروٹس ہو گئے، ویجیٹیبلز ہو گئے، تو یہ قدرتی طور پر آپ کا سیروٹونن لیول بڑھ جاتا ہے اس سے۔ اب اگر آپ فزیکل ایکسرسائز کرتے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اس سے بھی یہ آپ کا سیروٹونن لیول بوسٹ ہو سکتا ہے، کمی جو سیروٹونن کی ہے آپ کے جسم میں وہ پوری ہو سکتی ہے، دھوپ میں بیٹھنے سے آپ کی کمی پوری ہو سکتی ہے، اگر آپ مساج کراتے ہیں اس سے بھی یہ کمی پوری ہو سکتی ہے۔ تو قدرتی طور پر آپ ان چیزوں پر عمل کر کے اپنی جو سیروٹونن کا لیول ہے یا ڈپریشن، انگزائٹی جو ہے آپ کو اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو آپ نے لائک کرنا ہے اور شیئر لازمی کرنا ہے تاکہ سب لوگوں تک یہ پیغام جائے
اور کوئی اس کا غلط استعمال نہ کرے۔ ادویات ہمیشہ فارماسسٹ کی موجودگی میں حاصل کریں۔ ادویات کے بارے میں رہنمائی ہمیشہ فارماسسٹ سے لینی چاہیے، خود سے ادویات استعمال نہیں کرنی آپ نے کبھی بھی۔ شکریہ۔